بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم چھٹا پرچہ ام اردو سال دوم بما منتخب نظموں کی تشریح۔ سب سے پہلے فہرست مضامین۔ حصہ اول، نمبر 1 نذیر اکبر آبادی صفحہ نمبر 1 پر، 2 اکبر الہ آبادی صفحہ نمبر 17 پر، 3 الطاف حسین حالی صفحہ نمبر 33 پر۔ حصہ دوم ہے اس کتاب کا، نمبر 1 اختر شیرانی صفحہ نمبر 47، 2 جوش صفحہ نمبر 67، 3 فیض صفحہ نمبر 84۔ حصہ سوم، نمبر 1 نون میم راشد صفحہ نمبر 101، 2 میرا جی صفحہ نمبر 117، 3 مجید امجد صفحہ نمبر 151، 4 مصطفیٰ زیدی صفحہ نمبر 171، اور حصہ چہارم صفحہ نمبر 185 پر منتخب نظموں کی تشریحات۔ یونیورسٹی ایم اے پوری کتاب نظم چھٹا پرچہ اردو بما منتخب نظموں کی تشریح۔ فہرست میں سب سے پہلے حصہ اول نذیر اکبر آبادی باب نمبر 1 نذیر اکبر آبادی۔ اپنے ظرف اعلیٰ سے جس نے عام لوگوں کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، انگنت حوالوں کو بے پناہ بنایا، جادواں بنایا۔ زندگی کے میلے میں پیار بانٹنے والا ایک فقیر لگتا ہے، وہ نذیر ہو کے بھی بے نظیر لگتا ہے۔ شیخ ولی محمد نذیر اکبر آبادی 1735 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ آگرہ چلے گئے اور محلہ تاج گنج میں مقیم ہو گئے۔ نذیر کا بچپن ولی دکنی کے عروجی دور میں پروان چڑھا اور جب اس کی زندگی کی دھوپ ڈھلنے لگی تو غالب جوانی کی سرحد میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس لحاظ سے اس نے ریختہ کی ابتدا اور عروج کے تمام ادوار اور اصلاح زبان کی تحریک کی سب رکاوٹوں کا مشاہدہ بچشم خود دیکھا تھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ نذیر نے فارسی زبان کے زیر اثر اضافتوں کی طلسماتی لڑیاں پرونے کے باوصف اس تحریک کا کچھ زیادہ اثر قبول نہیں کیا۔ نذیر نے فارسی کو استعمال میں لائے بغیر اپنی ذاتی حیثیت مستحکم کی اور اپنی اصلی زندگی کو ہندوستانی فضا اور اشیاء میں ظاہر کیا۔ غریب الفاظ کی داخلی تونگری دریافت کی اور ان کی چھپی ہوئی خوبیوں کو کثرت سے استعمال کیا۔ رام بابو سکسینہ کے بقول اس قسم کے سب الفاظ اس عزت کے مستحق نہیں تھے جو ان کو حاصل ہوئی۔ رام بابو سکسینہ کی یہ رائے اس لیے محل نظر ہے کہ لفظ کی خوبی ادیب کے تخلیقی عمل سے اجاگر ہوتی ہے۔ ادیب خالق ہو تو وہ لفظ کو زندگی عطا کرتا ہے۔ پست درجے کا ادیب زندگی کی ڈوبتی ہوئی کیفیت کا ادراک نہیں کر پاتا، چنانچہ اس کے ہاں لفظ جامد نظر آتا ہے۔ نذیر نے ایک جان ہار پجاری کی طرح لفظ کی عبادت کی اور اس کی جڑیں گہری زمین میں اتار دیں۔ چنانچہ جب راج دربار کی زبان پر زوال آیا تو نذیر کی دریافت نو ہوئی اور نذیر کی باس نئے شعراء میں بھی رچ بس گئی۔ چنانچہ مقامی رنگ کو پیش کرنے کا رجحان ترقی پسند شعراء نے قبول کیا۔ تاریخی اعتبار سے نذیر دکن کی اراضی روایت کی قدر آور توسیع ہے۔ اس نے غزل کے فارسی لہجے کو قبول کرنے کے بجائے مظاہر وطن کے خارجی زاویے کو نظم کا موضوع بنایا اور ہمارے سامنے ایک رنگا رنگ مرقع مرتب کیا۔ بلا شبہ نذیر کا یہ اجتہادی عمل اپنے عہد میں ارباب فن کی توجہ حاصل نہ کر سکا، تاہم جب 20ویں صدی میں اردو نظم کو فروغ حاصل ہوا تو نذیر کو جدید شاعری کا نہ صرف پیش رو اور موجد قرار دیا
بلکہ اسے دور قدیم کا سب سے بڑا نظم کو بھی تسلیم کیا گیا۔ نذیر اکبر آبادی کے متعلق ڈاکٹر ظہور احمد آوان نظر نظیر میں فرماتے ہیں، نذیر نظم کے شاعر ہیں، نظم نے پہل ان کو موت کی نیند سلا دیا اور بعد میں نظم نے ہی ان کو گمنامی کے اتھاہ گہرائیوں سے نکالا۔ نظم ہی نذیر کی موت تھی اور نظم ہی نذیر کی زندگی ہے۔ نذیر اکبر آبادی اگر نظم گو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے۔ پس منظر: نذیر اکبر آبادی 18ویں صدی کے وسط میں پیدا ہوئے، ساری عمر آگرہ میں گزاری۔ ان دنوں ہندوستان کی سیاسی صورتحال ناگفتہ تھی۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں شمالی ہند کا بڑا حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے استحصال کا نشانہ بن چکا تھا۔ عام سیاسی پستی، اقتصادی بدحالی، غیر منظم اور غیر ترقی پذیر معیشت کی وجہ سے مستقبل تاریک معلوم ہو رہا تھا۔ نذیر کی ماحول کے متعلق غلام حسین ذوالفقار رقم تراز ہیں۔ زمانے اور ماحول کے اعتبار سے نذیر نے سیاسی و معاشی داروگیر کے عین شباب میں آنکھ کھولی۔ نادر اور ابدالی کے حملے، مرہٹوں اور جاٹوں، سکھوں اور روہیلوں سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی تک کی غارت گریوں کے سانحات ان کے سامنے سے گزرے۔ گوری اقلیت سرد و گرم ہر دو قسم کی جنگوں میں مصروف تھی۔ یہ لوگوں کی مدد اور امداد کے پرفریب اور سنہرے جالوں میں جکڑ کر اور کمزور پارٹی کا حلیف بن کر طاقتور کو ختم کرا دیتے اور بعد میں کمزور حلیف سے من مانی شرائط تسلیم کرواتے اور پھر موقع پا کر اس حلیف کا بھی خاتمہ کر دیتے۔ ان تمام سرگرمیوں کی خصوصی آماجگاہ دہلی اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ تھا، جو سیاسی اعتبار سے سیاسی بوالہوس کے لیے جاذب نظر تھا۔ چنانچہ دہلی نے وہ ستم اٹھائے اور اتنی بار لوٹی کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملی۔ بڑے بڑے کج کلاہ در بدر مارے پھر رہے تھے، زندگی مہنگی اور موت سستی ہو گئی تھی، غریب نان شبینہ کے محتاج ہو گئے تھے اور بادشاہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر رہی تھیں۔ شہاں کے کجل جواہر تھی خاک پاجن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ آگرہ اس سے مستثنیٰ نہیں تھا، بلکہ دہلی کی تباہی و بربادی اور کھنڈرات کے عبرت انگیز مناظر اگر کہیں دیکھے جا سکتے تو وہ یہی شہر تھا، جو کبھی مغلوں کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا مظہر تھا، لیکن اب جاٹ گردی اور مرہٹہ تگ و تاز نے اس کے عظیم الشان عمارتوں کو پیوند زمین کر کے اس تاریخی شہر کو ایک اجڑی بستی بنا دیا۔ نذیر نے آگرہ کے گرد و نواح میں اس طویل اور الم انگیز ڈرامے کا مشاہدہ کیا جو اس وقت تقریباً سارے ہندوستان میں کھیلا جا رہا تھا۔ مسلسل جنگ و جدل، قتل عام، لوٹ مار، قصبوں اور شہروں اور ویرانوں، فصلوں کی بربادیوں سے پیدا ہونے والی معاشرتی قباحتیں اور اخلاق سوزی کے ہماگیر واقعات نذیر کی شاعری کے ماحول میں پروان چڑھے اور یہی سیاسی و سماجی پس منظر ان کے مختلف انو نظموں میں متشکل ہوا۔ نذیر آگرہ کی تباہی کی تصویر اس طرح پیش کرتے ہیں: اب آگرے میں جتنے ہیں سب لوگ ہیں تباہ، مانگو عزیزو ایسے برے وقت سے پناہ، آتا نظر کسی کا نہیں ایک دم نباہ، وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج بھی ہیں آہ۔ غلام یزدانی فرماتے ہیں کہ آئین اکبری کے بعد ہندوستان کے ادب میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں کہ اقتصادی، عمرانی اور مذہبی حالات کا ایسا صحیح مرقع مل جائے جیسا کہ کلیات نذیر میں موجود ہے۔ نذیر اردو زبان کا بنجارہ شاعر ہے اور اس کی شاعری ایک ایسے خودرو پودے کی سی ہے جو چمن بندی کے تکلفات سے آزاد رہ کر کھلی فضا میں پھلتا پھولتا ہے اور اسے جو آب و ہوا میسر آتی ہے اسی میں نشو و نما پاتا ہے۔ نذیر کی عوامی شاعری: نذیر کو عوام سے سچی محبت تھی، وہ صرف گفتگو پر
گفتگو پر مجھے عوام سے ہے کا نعرہ نہیں لگاتے، بلکہ عملی طور پر عوام سے اپنی محبت کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں اور آج تک پہنچا رہے ہیں۔ اس محبوب عوام سے وفا کے صلے میں زمانے کی چکی ان کو پیس رہی ہے اور ان کو شاعری کی افلاطونی جنت یعنی ریپبلک سے باہر نکالا گیا۔ نظیر پہلے شاعر ہیں جو بقول مجنوں گور کھپوری زمین پر کھڑے ہو کر زمین کی چیزوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ وہ طبقہ زیریں میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ وہ ان کی شخصیت اور ذہن و دماغ کا ایک اٹوٹ انگ بن گیا تھا۔ گو اس طرح ان کے ہاں کچھ منفی لسانی، ادبی اور اخلاقی سقم پیدا ہوئے، مگر انہوں نے اس طبقے کی حقیقی روح کو پا لیا اور غالباً اس طبقے کی فطری دھڑکنوں کو اردو شاعروں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی محسوس کیا۔ 20ویں صدی میں خواص معطوب ہوئے اور عوام محبوب بنے تو نظیر کو جاڑ پونچھ کر نکالا گیا اور نئے مقام پر براجمان کرا دیا گیا۔ نظیر زندگی کو تمام طہارتوں اور آلائشوں سمیت قبول کرتا ہے اور زندگی کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے میں اخلاق یا مروت سے کام نہیں لیتا۔ ڈاکٹر فیلن اپنی مشہور تصنیف ہندوستانی انگلش ڈکشنری میں نظیر کی عوامی شاعری پر یوں تبصرہ کرتے ہیں: صرف یہی ایک شاعر ہے جس کی شاعری اہل فرنگ کے نصاب کے مطابق سچی شاعری ہے، جبکہ پروفیسر احتشام حسین رقم طراز ہیں۔ نظیر کا کلام پڑھتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ عوام میں سے تھے، انہی سے اٹھے اور انہی کے دکھ درد اور ہنسی خوشی اور افکار و تاثرات میں شریک رہے۔ نظیر نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی تو عوام ہی نے نظیر کو زندہ رکھا۔ اردو شاعری کے معیار پرستی نے نظیر کو ختم ہی کر دیا تھا اگر فقیروں، گداگروں اور معمولی پڑھے لکھے لوگوں نے ان کی بنجارہ نامہ، آدمی نامہ اور دوسری نظموں کو یاد نہ رکھا ہوتا۔ ہر عظیم ادب خواص کے لیے ہوتا ہے، لیکن نظیر کی شاعری عوام کے لیے ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کے محل میں ایک ایسا چور دروازہ بنایا جس کے ذریعے عوام کو بھی اس کے اندر آ جا سکتے تھے۔ عوام کی زندگی ویسے تو دکھ درد کا مخزن ہوتی ہے، لیکن اپنی بنیاد میں بڑی طاقت رکھتی ہے۔ ان کی امنگوں کے چشمے کبھی نہیں سوکھتے۔ سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان بدل جاتے ہیں، لیکن عوام اپنی راہ چلتے رہتے ہیں اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ نظیر نے انہی کی امیدوں سے اپنی شاعری کا چراغ روشن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نظیر کی شاعری میں ایک طرح کے بدھے پن کے باوجود شاعرانہ سادگی نظر آتی ہے۔ ان کے بیان میں وہ معصومانہ زور ہے جو معیاری شاعری سے الگ ہو کر تازہ زندگی پیدا کرتی ہے۔ آدمی نامہ میں انہوں نے مفلس عوام کے زخم پر مرہم لگانے کی کوشش کی ہے، جہاں تمام اشخاص اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے ایک ہی کشتی کے سوار نظر آتے ہیں اور انسانی عظمت کے سامنے طبقاتی اونچ نیچ کا سر جھکتا ہے۔ لکھتے ہیں: دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اشراف اور کمینے سے لے کر شاہ تا وزیر، ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر۔ یا آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی ہے آدمی ہی کہاں تھا اے نذیر۔ اور سب سے برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نظیر کا آدمی نامہ اردو شاعری کا ایسا منشور یا پیغام ہے جو نوع انسانی کی تعمیر و ترقی کے لیے اور بنی آدم کے خلوص و محبت کے عالمگیر تصور کی روح سے بڑا ہمہ گیر ہے۔ مقامی رنگ: اردو شاعری میں نظیر پہلے شاعر ہیں جو خالص ہندوستانی شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی زندگی کو موضوع شاعری بنایا اور اس کے لیے عوامی لب و لہجہ اور اسلوب بیان اختیار کیا۔ نظیر کی شاعری میں ہم کو ہندوستان کا سارا جغرافیہ، ساری کی تاریخ اور تمام روایات و اساطیر مکمل طور پر بے نقاب دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی مرتبہ
الوند اور بیستون کی جگہ ہمالیہ اور بندھیا چل کھڑے نظر آتے ہیں، اور نیل و فرات کی جگہ گنگا جمنا موجیں مارتے دکھائی دیتے ہیں، اور شیریں فرہاد کی بجائے نل و منی اور ہیر رانجھا سانس لیتے ہوئے ملتے ہیں۔ نظیر آسمانوں میں فکری عوامل کی بجائے جذباتی اور تہذیبی عوامل کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستان کی پوری تہذیبی اور معاشرتی زندگی کو سمیٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ شب برات ان کو اچھی لگی، ہولی، دیوالی اور بسنت میں انہوں نے تعصب سے بالاتر ہو کر حصہ لیا۔ برسات اور جاڑے کے موسموں سے انہوں نے لطف اٹھایا، کبوتر بھی اڑائے، روٹی، آٹا، دال، مفلسی اور پیٹ کے علاوہ اور بھی بہت سے موضوعات پر نظمیں کہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے دلہن کے لیے تزئین و آرائش کا سامان کیا۔ مثلاً شب برات میں فرماتے ہیں: کیوں کرے نہ اپنی نموداری شب برات، چلپک چپاتی حلوے سے ہے بھاری شب برات، زندوں کی زبان کی ہے مزیداری شب برات، مردوں کی روح کی ہے مددگاری شب برات، لگتی ہے سب کے دل کو غرض پیاری شب برات۔ عید الفطر کی تہوار کا خوبصورت بیان دیکھیے کہ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، سوئیاں پکتی ہیں اور سوئیاں کھا کر لوگ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سوئیاں پکانے کی دھوم ہے، پیر و جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، لڑکوں کو عیدگاہ کے جانے کی دھوم ہے، ایسی نہ شب بارات نہ بقر عید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ نظیر وسیع المشرب انسان تھے، تعصب و تنگ نظری ان کو چھو کر نہیں گزری تھی، اس لیے انہوں نے ہندوؤں کے تہواروں میں بھی حصہ لیا، اور وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی خوشیوں پر خوش ہوتے اور جوش میں آ کر ان خوشیوں کو اپنے شعری جذبات میں بیان کرتے۔ مثلاً دیوالی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: ہر ایک مقام میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک مقام میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک مقام میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک طرف کو اجالا ہوا دیوالی کا، سبھی کے دل میں سما بھا گیا دیوالی کا، کسی کے دل کو مزہ خوش لگا دیوالی کا، عجب بہار کا ہے دن بنا دیوالی کا۔ نظیر کی نظر اتنی جزرس اور دور رس ہے کہ وہ جس موضوع کا ذکر کرتے ہیں اس کے کسی معمولی تفصیل کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، اور بقول عبدالباری عاصی: اگر کبوتر بازی کا ذکر آ گیا ہے تو وہ ایک ایسا کبوتر باز معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہل زبان یا زباندان شاعر اسے کیا سمجھے۔ بڑے سے بڑا کبوتر باز بھی مشکل سے معلوم کر سکے گا کہ میاں نذیر کیا فرما رہے ہیں۔ جب وہ جنگ کا ذکر کرتے ہیں تو گرانڈیل بھاری بھرکم اور سخت قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہولی کا ذکر کرتے ہیں تو رنگ اڑتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، دیوالی کا ذکر کرتے ہیں تو دیے ہی دیے جلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، برسات کا ذکر کرتے ہیں تو پانی کے چھپا کے اڑاتے جاتے ہیں، جاڑے کا ذکر کرتے ہیں تو الفاظ تھر تھر کانپتے اور جمتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اسی طرح آندھی کے ذکر میں طوفان خیزی کا سماں باندھ لیتے ہیں۔ اس زمانے کے کسی اور شاعر کے ہاں یہ خوبی اس صورت میں موجود نہیں جس طرح نظیر کے ہاں ہے۔ نظیر کی نظم تل کے لڈو ان کی عوامی شاعری کا شاہکار ہے۔ تل کے لڈو تاثیر کے لحاظ سے نرم ہوتے ہیں، سردیوں میں غریب کو تل کے لڈو کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اس کا ذکر نظیر یوں کرتے ہیں: سردی میں دولتوں نے سرگرم چیزیں کھائیں، اوروں نے ڈال بھری گڑ پنڈیاں منگوائیں، ہم نے بھی گڑ منگا کے بنوائے تل کے لڈو۔ رام بابو سکینہ فرماتے ہیں: نظیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ معمولی چیزوں کے بیان میں ایسی دلچسپی پیدا کر دیتا ہے جو دوسروں کے یہاں اعلیٰ مضامین میں بھی نہیں پائی جاتی۔ جب غزل کی یک رنگی اور قصیدہ کی لفاظی سے جی اکتا جاتا ہے تو نظیر کے اس قسم کے مضامین بہت پسند آتے ہیں۔
موسموں پر نظمیں۔ اردو شعراء پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کبھی محسوس نہیں کیا اور غیر ملکی، خاص طور پر ایرانی ذوق کی نمائندگی کرتے رہے۔ ساون کے مہینے اور برسات کے بارے میں ہزاروں شعر اردو زبان میں ملتے ہیں، لیکن ان میں ایک بھی شعر شاید ایسا نہ ملے جس میں برسات اور ساون کے مسائل پیش کیے گئے ہوں۔ سب نے ساون کے مہینے میں دل جلنے، فراق یار اور اس طرح کے دیگر مضامین تو بیان کیے ہیں، لیکن آنکھیں کھول کر اپنے سامنے دیکھنے کی قابلیت کسی اردو شاعر کے بس کی بات نہ تھی، سوائے نظیر کے جو برسات کے ساتھ ساتھ کیچڑ، پھسلن اور مکان گرنے کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ اردو شاعری میں نظیر ایک ایسا شاعر ہے جس کو مقامی موسموں سے پیار ہے۔ وہ ان کی دل فریبیوں سے خود بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور قارئین کو بھی لطف اندوز کر کے مسرت بہم پہنچاتے ہیں۔ فارسی شاعری کی تقلید میں اردو شاعروں نے گل بلبل کے قصے تو سنائے، سنبل اور ریحان کی باتیں تو بیان کیں، ایوانوں میں بیٹھ کر بہاریہ قصیدے لکھے، مگر ہندوستان کے موسموں کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا۔ نظیر کے عوامی اور خالص ہندوستانی شاعر ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے مقامی رنگ کے زیر اثر پہلی مرتبہ ہندوستانی موسموں کو موضوع بحث بنایا۔ نظیر کی نظم برسات کی بہاریں خود برسات کی طرح پربہار ہے۔ سبزے کی لہلہاہٹ ہے، ہوا کے دوش پر پرمسرت بادل اڑ رہے ہیں اور پانی کے باعث جل تھل ہے۔ لکھتے ہیں اس ہوا میں یارو برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے میں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس طرح ایک اور نظم موسم زمستان میں جاڑے کی بہاروں کا ذکر یوں کرتے ہیں: ترکیب بنی ہو مجلس کی اور کافر ناچنے والے ہوں، منہ ان کے چاند کے ٹکڑے ہوں، تن ان کے روٹی کے گالے ہوں، پوشاکیں نازک رنگوں کی اور اوڑھے شال دو شالے ہوں، کچھ ناچ اور رنگ کی دعوتیں ہوں، کچھ عیش میں ہم متوالے ہوں، پیالے پہ پیالہ چلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی۔ اقتصادی مسائل۔ نظیر کے زمانے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہر جگہ کار فرما تھا، لوگوں کے سامنے کوئی اعلیٰ مقصد نہ تھا، ہوس زر بڑھتی جا رہی تھی۔ نظیر کو اس طرح کی لالچ بالکل ناپسند تھی۔ وہ ناانصافی، معاشی ناہمواری اور سیاسی ظلم و تشدد پر کڑتے ہیں۔ وہ انسانی طبقوں کے درمیان حائل خلیج کو پاٹنا چاہتے ہیں تاکہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں محبت اور اخوت کے پھول کھل سکیں، مگر وہ ایسے خودغرض زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں ان کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوتی ہے اور وہ رو پیٹ کر چپ سادھ لیتے ہیں۔ روٹی کا مسئلہ 20ویں صدی میں اس قدر اہم معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ زندگی کے تمام مسائل اسی سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ نظیر نے اپنی ایک نظم روٹی نامہ میں بھوک کے مارے لوگوں کی حالت زار انتہائی مضحکہ خیز انداز میں بیان کی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے یہ بتایا کہ زندگی کا سارا عیش و آرام، راحت و سکون اور خوشی و طرب روٹی کے طفیل ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہیں روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہیں روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہیں روٹیاں، سینے اوپر بھی ہاتھ چلاتی ہیں روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ کھاتی ہیں روٹیاں،
نظیر نے ایک اور نظم میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ انسان پیٹ کی خاطر ہر قسم کی ذلت برداشت کرتا ہے اور اپنے آپ کو بیچنے تک سے گریز نہیں کرتا۔ ان کے نزدیک اس دنیا کی گہما گہمی کا باعث پیٹ ہی ہے۔ کرتا ہے کوئی جور و جفا پیٹ کے لیے، سہتا ہے کوئی رنج و بلا پیٹ کے لیے، سیکھا ہے کوئی مکر و دغا پیٹ کے لیے، پھرتا ہے کوئی بے سر و پا پیٹ کے لیے، جو ہے سو ہو رہا ہے قدر پیٹ کے لیے۔ ایک نظم کوڑی میں نظیر نے عوام کے نفسیات کی بہترین عکاسی کی ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا کی رونقیں اور رنگینیاں کوڑی کی بدولت ہیں۔ کوڑی ہے جس کے پاس وہ اہل یقین ہیں، کھانے کو ان کی نعمتیں سو بہترین ہیں، کپڑے بھی ان کے تن میں نہایت مہین ہیں، سمجھے ہیں وہ جو اس کو بڑے نکتہ چین ہیں، کوڑی کے سب جہاں میں نقش و نگین ہیں، کوڑی نہیں تو کوڑی کے پھر تین تین ہیں۔ مفلسی معاشرے میں ایک لعنت سے کم نہیں، کم و بیش تمام معاشرتی برائیاں اسی سے جنم لیتی ہیں۔ نظیر نے اپنے مخصوص انداز میں مفلسی کی مختلف حالتوں کا نقشہ بڑے ظریفانہ انداز میں کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ مفلسی کی وجہ سے اہل علم و کمال پامال ہو جاتے ہیں۔ جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تک بھول جاتے ہیں۔ پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں، وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ نظیر کا آدمی نامہ ایک مرکۃ الآراء نظم ہے جس میں انہوں نے آدمی کے مختلف روپ بیان کیے ہیں کہ اچھے برے، شیطان، فرشتے، امیر غریب سب آدمی ہیں اور اولاد آدم ہونے کی وجہ سے سب انسان برابر ہیں اور کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب بھائی بھائی ہیں۔ آدمی نامہ میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اثرات ملتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبہ حجۃ الوداع کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ اس نظم سے ثابت ہوتا ہے کہ نظیر معاشی اونچ نیچ اور طبقاتی کشمکش کے خلاف اور مساوات انسانی کے حق میں ہیں۔ مختلف آدمیوں کی تصویریں وہ اپنے ذہن کے کیمرے میں اس طرح کھینچتے ہیں: یاں آدمی ہے نار ہے اور آدمی ہی نور، یاں آدمی ہے پاس ہے اور آدمی ہی دور، کل آدمی کا حسن و قبح میں ہے یاں ظہور، شیطان بھی ہے آدمی ہے جو کرتا ہے مکر و زور، اور ہادی رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ دنیا کی بے ثباتی، اصلاحی نقطہ نظر۔ نظیر کی وہ نظمیں جن میں انہوں نے زندگی اور مسائل زندگی کے نقاب کشائی کی کوشش کی ہے، ان کے اصلاحی خیالات کی ذیل میں آتی ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی، حیات و کائنات کی ناپائیداری اور خود انسان کی بے بسی اور کم مائیگی کے احساس پر ان کی خوبصورت نظم
الہی نامہ قابل ذکر ہے جس میں انہوں نے کائنات کے فنا ہونے کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ نذیر بتاتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کا نام اور ذات برقرار رہے گی۔ کرتے ہیں جو دل سے ریاضت و عبادت، یا عمر کو کھوتے ہیں برندی و خرابات، یا عمر کو کھوتے ہیں برندی و خراہات، یا عمر کو کھوتے ہیں برندی و خرابات، یہ لفظ خرابات ہے۔ جب آ کے فنا جھاڑے کی شمشیر، جب آ کے فنا جھاڑے گی شمشیر کا ایک ہاتھ، پھر صاف ہیں دونوں کی گنہگاری و طاعات۔ نہ رند نہ عابد نہ مے شام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ جب تک نذیر نشہ شباب سے سرشار تھے اس وقت تک وہ زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ سمجھتے تھے، مگر جوں جوں یہ نشہ اترتا گیا وہ زندگی کے دوسرے رجحانات کی طرف مائل ہوتے گئے اور آخر میں تو بڑے شد و مد کے ساتھ دنیا کی بے ثباتی کی تلقین کرنے لگے۔ نذیر کی نظموں کی باقاعدہ تاریخیں معلوم نہیں، ورنہ یہ بات از خود واضح ہو جاتی کہ ان کا وہ کلام جس میں زندگی کی ترنگیں اور جوانی کی امنگیں نظر آتی ہیں ان کی جوانی سے متعلق ہے، اور وہ کلام جس میں دنیا کی ناپائیداری اور زندگی کے بے ثباتی کا دکھڑا ہے۔ اور سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلا جائے گا بنجارہ، اور سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ جیسے تصورات ہیں وہ ان کی سفید ریشی کی عمر سے متعلق ہیں۔ دراصل یہ نذیر کے ذہنی ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ وہ عمر کے آخری حصے میں دنیا کی بے وقتی کے قائل ہو گئے تھے۔ بنجارہ نامہ میں فرماتے ہیں: ٹک ہر سو ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر ناکارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مڑ، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ بنجارہ نامہ کا شمار اپنی متحرک آہنگ، تمثیلی انداز اور جذبات نگاری کی بنا پر اردو کی بہترین نظموں میں ہوتا ہے۔ اس میں نذیر کا وہ عارفانہ حق نظر اور شاعرانہ حسن بیان معراج پر ہے، اور معنی و بیان میں اتنی خوشگوار ہم آہنگی ہے کہ زندگی کا قافلہ پورے ہنگام کے ساتھ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور آخر کار تھک ہار کر فنا ہو جاتا ہے۔ ایک اور نظم ہنس نامہ میں نذیر نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا انسان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن سب نے ملک عدم کوچ کرنا ہے، اور یہاں کی تمام محبتیں، الفتیں اور ہنگامے سب فانی ہیں۔ لکھتے ہیں: دنیا کی جو الفت ہے تو اس کی ہے یہ کچھ راہ، جب شکل یہ ہوئے تو بھلا کیوں ہو نرباہ، ناچاری ہو جس جا میں تو وہاں کیجیے کیا چاہ، سب رہ گئے جو ساتھ کے ساتھی تھے نذیر آخر کے تئیں ہنس کیلے ہی سدھارا۔ مقامی و عوامی رنگ، دنیا کی بے ثباتی، روٹی کی طلب اور فطرت نگاری نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مظاہر فطرت کی ایسی جیتی جاگتی رنگین تصویریں اس دور کے کسی اور شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ نذیر کو فطرت سے قدرتی لگاؤ تھا، لیکن فطرت فی نفس ان کی شاعری کا مستقل موضوع نہیں ہے۔ در حقیقت وہ انسانیت کے شاعر ہیں اور انسانی مسائل بیان کرنے کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ نذیر یقیناً دور جدید کا پیش رو ہے، کیونکہ انہوں نے سالوں کی متحجر روایات کے بت کو پاش کیا اور اپنے معاصرین و متاخرین کے غیظ و غضب کو قبول کیا۔ انہوں نے نظم گوئی اپنا کر اپنے ماحول سے بغاوت کی اور اسی میدان میں اپنی انفرادیت کا سکہ جما دیا۔ نذیر نے نظم نگاری کی ابتدا کر کے اس صنف کے پوشیدہ امکانات و افادیت کو ثابت کر دیا، چنانچہ انہی کے تجربات کی روشنی میں آزاد اور حالی
نے جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ نظیر نے ایک ایسے دور میں نئی روایت کی بنیاد رکھی جس کے لیے زمانہ ایک صدی بعد تیار ہوا۔ انہیں اردو شاعری کا پہلا باقاعدہ نظم گو کہا جا سکتا ہے۔ ان کا وجود ہمیشہ شاعری میں منفرد اور علیحدہ رہا ہے۔ وہ ایک دبستان اور ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ علیحدہ زندہ تھے اور علیحدہ زندہ رہیں گے۔ مجنوں گور کھپوری فرماتے ہیں، ہمارے شاعروں کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ ان کی آنکھیں اندر کی طرف کھلتی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ نظیر پہلے شاعر ہیں جن کی آنکھیں باہر کی طرف کھلتی ہیں، جس کی کائنات کی بنیاد صرف باطنی دنیا پر نہیں ہے۔ کلیم الدین احمد اردو شاعری پر ایک نظر میں فرماتے ہیں، اردو شاعری کے آسمان پر نذیر اکبر آبادی کی ہستی تنہا ستارے کی طرح درخشاں ہے، جبکہ اختر اورینوی نذیر کی شاعری کو اس عہد کی منفیانہ شاعری کے ریگستان میں ایک شاداب نخلستان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نذیر کی سادگی ایک دیہاتی کی سادگی ہے جس میں بچگانہ انداز اور معصومیت کے ساتھ ساتھ شوخی اور شرارت پائی جاتی ہے۔ ان کا مشاہدہ انتہائی تیز ہے۔ نذیر کی شاعری پورے تہذیب کی ترجمان ہے۔ وہ انسانی ذات کے اندر سے سفر کرتے ہیں۔ وہ پوری کائنات کو شاعری کے رنگین زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی خوبصورتی اور حقائق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کی شاعری زندگی کے ہنگاموں کی شاعری ہے۔ ان کے ہاں نفرتوں اور کدورتوں کا کوئی وجود نہیں بلکہ مسرتوں، شادمانیوں اور خوشیوں کی لہریں موجزن ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں بغض و عناد اور نفرت و عداوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سیاسی کدورتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت کا سراغ ملتا ہے۔ نذیر انسان کے زمینی رشتوں کو اپنی شاعری کے ذریعے محکم بناتے ہیں۔ وہ تجریدی پیکر ترازیوں کے بجائے زمینی رشتوں اور انسانیت کی شاعری کے علمبردار ہیں۔ نذیر کی زبان زبان کے معاملے میں زیادہ محتاط نہیں۔ بعض اوقات ان کی جولانی طبع گرامر کی کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے۔ بہرحال وہ خوش رہنے اور خوش رکھنے کے قرینوں سے خوب واقف تھے۔ ان میں حقیقت پسندی کے ساتھ بے باکی بھی تھی اور کھری بات کہہ گزرنے میں کسی پس و پیش سے کام نہ لیتے تھے۔ نذیر کی عطیہ ہے کہ انہوں نے عوام کو زبان کو عوام میں پھیلا دیا اور اسی کا دائرہ اثر وسیع کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر فیلن نے نذیر کو چاسر اور شیکسپیئر کی طرح ان سلاطین سخن میں شمار کیا ہے جو لفظوں کی نئی ترکیبوں اور نئے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور مادی زبان کے خزانوں پر اپنا سکہ بٹھا دیتے ہیں۔ ان کو کئی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ عربی، فارسی اور برج کے علاوہ وہ ہندی، پنجابی، ماراوڑی، پوربی بھی جانتے تھے۔ نذیر نے ان کو اردو میں آزمایا اور ان کے امتزاج سے اردو کا نیا روپ پیدا کرنے کی سعی کی۔ چنانچہ جس طرح میر کی زبان اس کی شخصیت کا عکس بن گئی تھی اور اس طرح نذیر کا تشخص اس کی زبان کی انفرادیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس میں اس کا بنجارہ پن بھی جھلکتا ہے۔ وہ زبان کو سیال کی صورت میں استعمال کرتا ہے۔ ہندی اور فارسی کے الفاظ بلا کم و کاست پیوند لگاتا ہے۔ عطف و اضافت کو یہاں مس پرنٹ ہے، عضو و اضافت کو عوامی محاورے کو عوامی لہجے میں ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ نذیر کے ہاں کتابی لہجہ تو نظر نہیں آتا لیکن ایک ایسی زبان ضرور نظر آتی ہے جس میں زندگی کا تحرک اور ترنم موجود ہے۔ شاید وہی بن ٹھن کے چلا ہے کہیں گھر سے، ہے یہ تو اسی چاند سی صورت کا اجالا، دیکھ کر کرتی گلے میں سبز دھانی آپ کی، دھان کے بھی کھیت نے اب آن مانی آپ کی۔ رام بابو سکسینہ نذیر کی زبان اور انتخاب الفاظ کے بارے میں فرماتے ہیں، نذیر ایک آرٹسٹ اور بہت بڑے مرقع نگار ہیں۔ ان کو اپنے اشعار کے واسطے انتخاب الفاظ میں وہی انہماک تھا جو انگریزی شاعر ٹینیسن کو تھا۔ نذیر کا ذخیرہ الفاظ انیس و جوش سے بڑا ہے لیکن وہ انیس
اور جوش کی طرح استادیاں نہیں دکھاتا، وہ لفظوں کے پیچھے نہیں بھاگتا اور نہ ان کی ہول سیل کی دکان لگاتا ہے۔ وہ تو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ان تمام لفظوں کو بلا جھجک لکھتا چلا جاتا ہے اور جو اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذخیرہ الفاظ دیگر شعراء کی نسبت بہت زیادہ نیچرل انداز میں استعمال ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات اور اجتماع کے درمیان حائل تمام فاصلوں کو ایک ہی جست میں طے کرتا ہے۔ اس کے ہاں صیغہ واحد متکلم میں ہم اس کے سارے عہد کو دھڑکتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے عہد کی روح میں جاری و ساری قوت سے رشتہ جوڑا تھا اور اس وجہ سے کم و بیش 2 صدیوں کے پھیر کے باوجود وہ آج بھی ہماری روح عصر سے منسلک اور رشتہ آرا نظر آتا ہے۔ تھا ارادہ تیری فریاد کریں حاکم سے، وہ بھی کم بخت تیرا چاہنے والا نکلا۔ روش ستم میں آنا تو قدم اٹھانا جلدی، جو رہ کرم میں آنا تو ٹھٹک ٹھٹک کے چلنا۔ مولانا حالی اور شیفتہ جیسے نقادوں کو نظیر کی زبان پر اعتراض ہے کہ نظیر کے ہاں بہت سے الفاظ سند اور اعلیٰ معیار سے گرے ہوئے ہیں۔ واقعی یہ درست ہے کہ ان کے ہاں بہت سے الفاظ قواعد زبان کے اعتبار سے فصیح نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس امر سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ نظیر جیسا حقیقت نگار جس معاشرے اور جن عوام کی زندگی کی ترجمانی کر رہا ہے، ان کی زبان ویسی ہی ہے جیسی کہ نظیر کے ہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شاعر دکانداروں، طوائفوں اور مفلسوں فقراء کی زندگی کی ہو بہو نقشہ کھینچنا چاہتا ہے، وہ ان کی گفتگو اور ان سے متعلق اشیاء کا بیان معیاری اور خالصتاً ادبی زبان میں کس طرح کر سکتا ہے؟ اس لیے نظیر نے عوامی زبان استعمال کی اور اپنی شاعری میں مقامی الفاظ و محاورات کو زیادہ سے زیادہ جگہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعض جگہ صحیح تلفظ سے دانستہ گریز کیا ہے اور عوامی لب و لہجہ کو اولویت دی ہے۔ نظیر کے اسلوب کے متعلق ڈاکٹر ابواللہیث صدیقی اپنی کتاب نظیر کا عہد اور ان کی شاعری میں فرماتے ہیں، جس طرح نظیر کی شخصیت ہم میں گھل مل جاتی ہے، اسی طرح ان کا اسلوب بھی ہمارے ذل میں اترتا ہے۔ یہ وہ اسلوب ہے جسے ہم عام انسانوں کا اسلوب، سٹائل آف کامن مین کہہ سکتے ہیں۔ نظیم کا یہ بنجارہ شاعر فالج کی وجہ سے 1830 میں وفات پا گئے۔